بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے سکسیس اینڈ کیریئر۔ ظاہر ہے کہ کیریئر کا انتخاب بہت کچھ سوچ سمجھ کر ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت سارے لوگوں سے ملا جاتا ہے، مشورے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ریسرچ بھی کرتے ہیں اور بڑی تحقیق کرنے کے بعد وہ کسی شعبے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس سے متعلق تعلیم کے لیے کسی یونیورسٹی کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر ڈگری لینے کے بعد وہ کیریئر کے اس میدان میں آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام وہ لوگ جنہوں نے لاء کو ایز اے پروفیشن اختیار کیا یا میڈیسن کو اختیار کیا یا کسی سائنس کے مضمون کا انتخاب کیا، ہم دیکھتے ہیں وہ تمام لوگ یکساں طور پر کامیاب نہیں ہیں۔ ان میں کچھ بہت کامیاب ہیں اور کچھ بالکل ہی ناکام ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جن جگہوں کے اوپر وہ لوگ جاتے ہیں کام کرنے، وہاں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ان کو کسی ایسے شخص کو انہوں نے لے لیا کہ جو کہ مکمل طور پر اس کیریئر کے لیے یکسو نہیں ہے، اور جو لوگ اس طریقے سے کوئی غلط فیصلہ کر لیتے ہیں، جب وہ اپنے اس شعبے میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں بڑے اضطراب سے گزرنا پڑتا ہے، بڑی پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ مڈ اسٹریم 5-10 سال بعد جا کے پھر کوئی کیریئر میں دوبارہ کوئی تبدیلی لے کر آتے ہیں، کسی نئے مضمون میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، کسی نئے ادارے میں جاتے ہیں، کسی نئے میدان کے اندر پھر وہ داخل ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیا کام کیے جائیں کہ جس سے کیریئر میں ناکامی کا اندیشہ کم سے کم ہو جائے اور کامیابی کا امکان بڑھ جائے۔ اس سلسلے میں میرا جو پہلا مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی تعلیم کے بارے میں سوچیں، اپنی ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچیں، تو آپ اس تعلیم کی جو ضرورت ہے اس کا جائزہ اپنے کیریئر کے پس منظر میں کبھی بھی نہ کریں کہ چونکہ مجھے اس کیریئر کو اختیار کرنا ہے، لہٰذا اس کیریئر میں کامیابی کے لیے مجھے یہ تعلیم چاہیے، اور پھر آپ اپنے آپ کو اسی تعلیم کی جو ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، اس تک اپنے آپ کو محدود کر لیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی اپنے ساتھ جو سب سے بڑی زیادتی کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ایجوکیشن کو اور اپنی ٹریننگ کو وہ کیریئر فوکسڈ کرے، اور ساتھ ساتھ کیریئر کے لحاظ سے لمٹ بھی کر دے کہ وہ اس کے علاوہ کچھ نہ دیکھ رہا ہو، کچھ نہ سیکھ رہا ہو اور کچھ نہ سوچ رہا ہو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک انسان کی حیثیت سے اس زمین میں بھیجا ہے، اپنا بندہ بنا کر خلیفۃ الارض کی حیثیت سے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو آپ کی جو تعلیم ہے اور آپ کی جو تربیت ہے وہ اس نقطہ نظر سے ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا اصل کیریئر ہے، یہ آپ کا وہ مینڈیٹ ہے کہ جو کہ آپ کو خالق کائنات نے دیا ہے، یہ وہ چارٹر ہے جو آپ کو آپ کے رب نے دیا ہے، اور اسی پس منظر میں اور اسی میدان میں پھر آپ کو مختلف جو شعبے ہیں ان کا انتخاب کرنا ہے۔ تو جب آپ اپنی ایجوکیشن اور اپنی ٹریننگ کے بارے میں سوچ رہے ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اور کس چیز سے فائدہ اٹھانا ہے، تو آپ اپنا جو اصل مینڈیٹ ہے اور جو اپنا اصل چارٹر ہے جس کا میں نے ذکر کیا، اس کو سامنے رکھیں تاکہ آپ کی مکمل شخصیت جو ہے اس کی تعمیر ہو۔ آپ کی شخصیت کا ہر پہلو، فکری لحاظ سے، عملی لحاظ سے، اور اس کا ظاہری پہلو اور اس کا باطنی پہلو، اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک منظم طریقے سے، ایک روح کے ساتھ اور ایک ضابطے کے ساتھ اور ایک بڑے وسیع مینڈیٹ اور چارٹر کو سامنے رکھ کر ان سب کے اندر ایک ربط قائم ہو، ایک مناسبت ہو، ان میں کوئی اختلاف نہ باقی رہے، اور وہ سب یکجاں ہو جائیں اور آپ کی پوری شخصیت جو ہے وہ ایک سانچے میں ڈھل جائے۔ جب آپ یہ کر لیتے ہیں
تو اس کے بعد آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ تو اصل بات یہ کہ آپ کو اپنی پوری شخصیت کو ایک انسان کی حیثیت سے اس کی تعمیر کرنی ہے، اپنی پوری زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی شخصیت کے ہر پہلو کو آپ کو ابھارنا ہے، اس کو اجاگر کرنا ہے اور اس کو نشو و نما دینا ہے۔ میری مراد یہاں پر ایک ہول پرسن لرننگ سے ہے۔ میری مراد یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ کسی صرف اور صرف اپنے آپ کو کیریئر کے نقطہ نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ صرف ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں جو اس خاص کیریئر کے لیے ناگزیر ہیں۔ پھر آپ کی شخصیت اس کیریئر کے لحاظ سے ممکن ہے مکمل ہو، لیکن مجموعی طور پر آپ کی شخصیت ادھوری رہ جاتی ہے، اس کے بے شمار پہلو ناقص رہ جاتے ہیں، ان میں بہت کچھ خام ہے جو کہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور اس کی وہ گروتھ نہیں ہوتی، اور پھر آپ کی شخصیت کا جو یہ خلا باقی رہ جاتا ہے، یہ بالآخر آپ کی جو پروفیشنل سکسیس ہے اس کے راستے میں بھی یہ ایک رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو میرا پہلا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کی تعریف کرنی ہے، اس کا مقصد آپ کو پہچاننا ہے اور اس مقصد کی روشنی میں اپنی مکمل شخصیت کی تعمیر اور اس کی فلاح و بہبود اس کی فکر کرنا ہے، اور یہ ایک فکر مستقل فکر ہے۔ اس کے لیے کسی تعلیمی ادارے کا یا کسی اور ڈگری یا سرٹیفکیٹ کا یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی ذاتی جستجو ہے، ذاتی محنت ہے، ذاتی لگاؤ ہے، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اپنی تنہا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کام کو کرنے کے لیے آپ اپنے استاد خود ہیں، آپ اپنی ٹیکسٹ بک خود ہیں، اور آپ اپنا امتحان خود لیں گے اور آپ اپنا نتیجہ بھی خود ہی برآمد کریں گے۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ آپ کی جو دلچسپی ہے یا آپ کو جہاں پر آپ کو ایک اسپارک محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے شاید کرنے کا کام ہے، تو وہ ایسی جو چیز ہے کہ جہاں پر آپ کا ایک قدرتی طور پر ایک ابھار آ جاتا ہے اور آپ کے اندر سے کوئی آواز آ جاتی ہے، تو ایسے مواقعوں کو، ایسے کاموں کو، ایسے پروجیکٹس کو یا ایسی ذمہ داریوں کو یا اس نوعیت کی جو توجہات ہوتی ہیں ان کو وہاں پر آپ اندھے نہ ہوں، ان کو آپ سلا نہ دیں، ان سے اپنی توجہ کو ہٹا نہ دیں۔ وہ بڑے قیمتی لمحات ہیں یا وہ آوازیں ہیں جو آپ کو اپنے اندر سے آتی ہیں، اس لیے کہ یہاں پر آپ کے اندر کا باہر کے میدان سے ایک ربط قائم ہو رہا ہے، وہ ایک انر کالنگ ہے۔ آپ اس پر لبیک کہیں اور اس پر سوچیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا دیکھ سکتا ہوں، میرے اس میں دلچسپی کیوں ہے اور میں اس میں کیا نیا کام کر سکتا ہوں۔ تو ایک بات یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے جو اندر جو طبعی جو آپ کا جو ایک میلان ہے اور جو رجحان ہے قدرتی طور پر جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیعت کیا ہے، جو ایک خصوصی صلاحیت ہے آپ کے اندر، آپ اس کو دریافت کرنے کی اور پہچاننے کی اس طریقے سے کوشش کریں۔ اس کے لیے ایک جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ آپ کے اندر ایک ڈائنامزم ہونا چاہیے، آپ کے اندر ایک ایکٹیویزم ہونا چاہیے۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ مل رہے ہیں کسی سے، نہ کسی جگہ دلچسپی لے رہے ہیں، نہ کسی مہم میں ہیں، نہ کسی کام میں ہیں، نہ لوگوں کے ساتھ کسی صحبت میں ہیں، بلکہ آپ اپنا وقت الگ تھلگ گزار رہے ہیں، تو آپ کو وہ ایکسپیرینسز ہی نہیں ہوں گے کہ جس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہو کہ کیا چیز آپ کو محبوب ہے، پسند ہے، اور کیا چیز آپ کو ناپسند ہے۔ پھر آپ کے اندر ایک غلاف پہ غلاف چڑھتا چلا جائے گا اور آپ ایک حقیقتاً اپنے آپ سے بھی دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ضروری یہ ہے کہ آپ ایک سرگرم زندگی گزاریں، جہاں پر کوئی کام ہو، جہاں کچھ ہو رہا ہو، وہاں پر اپنے آپ کو ڈالیں، چاہے کھیل ہو، چاہے کوئی مقابلہ ہو، چاہے کوئی اور کس محلے میں کوئی سرگرمی ہو، چاہے کوئی مشکل ہو، کہیں کرائسس ہے، کہیں پر کوئی ناگہانی آفت آ گئی ہے، کہیں پر کوئی مسئلہ درپیش ہے، جو بھی صورتحال جہاں جیسی نظر آئے، آپ کو ایکٹیو ہونا چاہیے، اس میں دلچسپی لینا چاہیے تاکہ آپ کا ایک تجربہ آگے بڑھے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایکسپیرینسز لینے کی بات ہے، اس ایکسپیرینسز کے اندر اچھے ایکسپیرینسز بھی ہوں گے اور خراب ایکسپیرینسز بھی ہوں گے۔
اس کے اندر ان تجربات سے آپ سیکھیں گے. اس میں پیک ایکسپیرینسز بھی ہوں گے کہ جس میں آپ کی کوئی ایک چیز بڑے انتہائی سطح کے اوپر ٹیسٹ ہوگی. خطرات سے، خوف سے نمٹنے کی صلاحیت، کسی ٹائم لائن کے اندر، ڈیڈ لائن کے اندر کچھ کام کو کر دینے کی صلاحیت، مختلف لوگوں، نوعیت کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا اور ان سے کوئی نتیجہ برآمد کر لینا، یہ صلاحیت. تو یہ جب تک کہ آپ کے اندر ایک ڈائنامزم نہیں ہوگا تو یہ ممکن نہیں ہوگا. اب میں آپ کو چوتھی چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ جہاں جو کام بھی کر رہے ہوں اس کے اندر آپ کو لوگوں کے ساتھ مل کے بھی کام کرنا ہے، لیکن آپ کو لوگوں کی جو ساتھ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صرف لوگوں کے ماتحت ہی کام نہیں کرنا، بلکہ آپ اس بات پر بھی اپنی توجہ رکھیں کہ آپ کو قیادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. آپ کو دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، آپ کو ان کو آگے بڑھانا ہے. اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ کے اندر ایک مسابقت کا جذبہ ہوگا، آپ کے اندر زیادہ تیز دوڑنے کا جذبہ ہوگا، آپ کے اندر زیادہ محنت کرنے کا جذبہ ہوگا، اور آپ کے اندر سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ایک صلاحیت ہوگی. تو آپ کو حقیقتاً آپ کو قیادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور جب آپ کے اندر ایک قیادت کا جذبہ سامنے آئے گا، اس کا موقع آپ کو لیں گے، تو اس کے نتیجے میں پھر آپ جس کیریئر میں بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب رہیں گے. جو لوگ قیادت سے گھبراتے ہیں، جو آگے تیز نہیں چلتے، پیچھے چلتے ہیں، جو آگے کوئی مسئلہ ہو تو کس میں کوئی پہل نہیں کرتے، آگے نہیں ہے کہ دوسروں کا انتظار کرتے ہیں، جو ہر وقت کسی سوچ میں سمگم ہیں، کسی کنفیوژن کا شکار ہیں، تو ایسے لوگ پھر سائیڈ لائن پہ رہتے ہیں. ان تک دنیا کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ سائیڈ لائن میں اور فٹ پاتھ پہ اور ساحل پہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ ان کو پوچھے کہ بھئی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا کیا پرابلم ہے. تو لوگ انہی کو چاہتے ہیں کہ جو میدان میں کود پڑیں، جنہوں نے مشکلات کا سامنا کیا ہے اور وہاں پر مشکلات میں راستہ نکالا ہے. اب میں آپ کو اگلی چیز بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کیریئر ہو، اس کے اندر کامیابی کے لیے جو ایک چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ کمیونیکیشن ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انسان کے بے شمار مواقعوں کے اوپر ایسے لوگوں سے میرا واسطہ ہوا ہے کہ جو بہت علم رکھتے ہیں، جن کے اندر بہت کچھ کرنے کی شاید صلاحیت بھی ہے، لیکن ان کے اندر بیان کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے معافی ضمیر کو ادا کر سکیں، کہ وہ لوگوں کو کسی بات کے اوپر قائل کر سکیں، کہ وہ لوگوں کے ساتھ کوئی ایک ڈسکورس ہے، کوئی ڈائلاگ ہے، کوئی ڈسکشن ہے، وہ کر سکیں، انہیں پرسویٹ کر سکیں، اور کسی چیز کے اوپر لوگوں کو نیگوشیٹ اپنے جو حریف ہے یا جو مقابلے میں اس سے نیگوشیٹ کر سکیں. تو یہ جو چیز ہے کمیونیکیشن اسکلس، اس پر آپ کو اپنے کام کرنا چاہیے. اور اس میں کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لٹریچر کا مطالعہ کریں، آپ قرآن اور حدیث کا بھی مطالعہ کریں. اس سے آپ کو کمیونیکیشن کی جو بنیادیں ہیں وہ واضح ہوں گی. اس کے بعد آپ اردو، انگلش اور زبانوں میں بھی، یعنی کہ لٹریچر جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اور لوگوں کو جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اور خیالات کو آپ جتنے اس طرح کے یعنی کہ ادب کا جتنا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ قدرت حاصل ہوتی چلی جائے گی. اور پھر اس کی مشق کریں، زبانی اور تحریری اور ویسے گفتگو، ملاقات، اچھی گفتگو اور بہتر گفتگو، مثبت گفتگو، ان چیزوں کی طرف آپ اپنی توجہ رکھیں. اس لیے کمیونیکیشن اسکلز اب ہر پروفیشن کا حصہ ہے. خواہ ڈاکٹر اپنے مریض کے ساتھ گفتگو کر رہا ہو، یا وکیل عدالت میں کھڑا ہو کر جج کے سامنے اپنا بیان دے رہا ہو، یا کوئی سیلز پرسن جو ہے وہ کسی چیز کو لے جا کر کہیں پر کوئی بیچنا چاہ رہا ہو. کمیونیکیشن اسکلز جو ہیں وہ آج کا یہ دور کمیونیکیشن کا دور ہے، اور اس کے اندر انسان کا جو یہ بنیادی جوہر ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان دی ہے، تو اس کا یعنی پروان چڑھنا انتہائی ناگزیر ہے. اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو بھی کیریئر ہے وہ ظاہر تنہا آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کے نہیں بنا سکتے. تو آپ کو نہ کسی نیٹ ورک میں ہونا ہے، اور وہ نیٹ ورک لوگوں کا ہوگا. جس میدان میں آپ جانا چاہتے ہیں اس میدان کے لوگوں کا ہوگا. تو اگر آپ نیٹ ورک میں کوئی خرچ نہیں کر رہے، آپ ایسی ایسوسیشن میں، ایسے نیٹ ورکس میں آپ نہیں جا رہے، ایسی کانفرنسز میں نہیں جا رہے،
اور یا وہاں پر آپ کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ اس میدان میں جانے نہیں کوئی آپ کی جان پہچان اگر نہیں ہوگی تو آپ وہاں پر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ لوگ ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں، لوگ باہر بھی جاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں پر ظاہر لوگ خرچ کرتے ہیں، لیکن بہت کم خرچ جو لوگ کرتے ہیں کسی نیٹ ورکنگ پر، کہ کوئی کانفرنس ہو رہی ہے، کہیں پر تحقیقی مقالے پڑھے جا رہے ہیں، کوئی پروفیشنل ایسوسیشن ہے تو اس میں جائیں اور اس میں جا کر کے ایک ایکٹیو رول پلے کریں۔ تو نیٹ ورک پروفیشنل سکسیس جو ہے وہ اب نیٹ ورکنگ اسکلز کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتی ہے۔ ہر میدان کے لوگوں کا ایک نیٹ ورک ہے، ان کا اپنا ایک حلقہ رابطہ ہے، ان کا اپنا ایک دوستوں کا اور جان پہچان کے لوگوں کا اور یکساں کام کرنے والوں کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر آپ کی موجودگی، اس میں آپ کی پہچان، اس کے اندر آپ کی شناخت، یہ ایک بڑا اہم یعنی ہے کہ اب وسیلہ ہے کامیابی کا۔ اس کے بعد میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ کیریئر میں کامیابی کے لیے آپ کو اپنے سیاق و سباق کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ باہر سے بڑی اچھی ڈگری لیتے ہیں اور بہت کامیاب ہوتے ہیں، باہر پاکستان آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کامیاب نہیں ہوئے۔ بہت سارے لوگ پاکستان میں بہت کامیاب ہوتے ہیں، باہر جا کے کامیاب نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے کانٹیکسٹ کو سامنے نہیں رکھ رہے۔ تو اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کی سوسائٹی کس مرحلے میں ہے، یہاں پر اس لحاظ سے کیا مسائل ہیں، کیا امکانات ہیں، اور آپ اس کے نقطہ نظر سے پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے، پاکستانی لوگوں کو، پاکستانی معاشرے کو سامنے رکھ کر، اس کے ماضی، حال اور مستقبل کو سامنے رکھ کر آپ کوئی اسٹریٹجی بنائیں اپنے لیے، تو انشاءاللہ وہ آپ کی کانٹیکسٹ ڈریون ہوگی اور اس کے اندر ایک قدرتی طور پر ایک وہ مقبول بھی ہوگی، کامیاب بھی ہوگی۔ لیکن اگر کانٹیکسٹ کا کوئی لحاظ نہ ہو اور آپ سوچیں کہ میں یہاں وہی کام کروں کہ جو اس وقت فرض کریں پیکنگ میں ہو رہا ہے یا لاس اینجلس میں ہو رہا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ ایک مشکل کام ہوگا، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آخری بات جو میں اس سلسلے میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ کیریئر جو ہے، کسی بھی کیریئر، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کیریئر میں ڈیمانڈ زیادہ ہے یا اس میں ڈیمانڈ زیادہ ہے، اس فیلڈ میں ڈیمانڈ، والدین پوچھتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ان سے کہ آپ کا سوال ہی صحیح نہیں ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کس فیلڈ میں ڈیمانڈ زیادہ ہے اور کس فیلڈ میں ڈیمانڈ کم ہے۔ ڈیمانڈ تو مختلف فیلڈ میں کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایک بات لازمی ہے، وہ یہ کہ خواہ کوئی بھی میدان ہو، اس میدان میں کسی بھی وقت، جبکہ بالکل سیچوریٹڈ بھی ہو میدان، لیکن اگر کوئی فرد کوئی نیا آئیڈیا لے کر آئے گا، کوئی نیا کام کرے گا، کوئی نئی پروڈکٹ لے کر آئے گا، کسی ڈیمانڈ کو پورا کرے گا، تو اس کے لیے راستہ ہے۔ نمبر ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں کہ دیر از آلویز روم آن دا ٹاپ، تو اگر سب کچھ بھی ہو گیا ہے، تو کوئی ڈیمانڈ ایسی نہیں ہے جو کہ پوری نہ ہو چکی ہو، اور ہر نوعیت کا ہر کام ہو رہا ہو، پھر بھی آپ معیار کے لحاظ سے آپ اس کی اس وقت جو بھی حدیں ہیں ان سے اوپر اٹھ کے کوئی نیا معیار پیش کریں، سروس کا، پروڈکٹ کا، فیچرز کا، کوئی بھی ہے، تو اس کی ڈیمانڈ پھر موجود ہوتی ہے۔ دیر از آلویز روم آن دا ٹاپ۔ تو آپ ایسی کوئی بہت ہی سیچوریٹڈ سچویشن اگر بھی ہے تو آپ معیار کے لحاظ سے اگر ایکسلنس کی طرف جائیں، خوب سے خوب تر کی طرف جائیں گے، تو ایز اے پروفیشنل آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ تو اصل سوال جو ہے، اصل ریفرنس پھر ڈیمانڈ کا نہیں ہے، مارکیٹ کا نہیں ہے، فیلڈ کا نہیں ہے، بلکہ میری آخری بات یہی ہے کہ اصل سوال جو ہے وہ ایک دفعہ پھر صرف اور صرف آپ کا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا کام ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، کیا کام ہے جو کہ آپ بہترین انداز سے کر سکتے ہیں، اور کیا کام ہے جو آپ دوسروں سے منفرد طریقے سے کر سکتے ہیں، وہ کیا انفرادی اور وہ کیا آپ کی مخصوص صلاحیتیں ہیں کہ جو بروئے کار لا کر کے آپ اس میدان میں ایک کوئی نئی بات پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ اس کی فکر کریں تو لوگ آپ کو ریفرنس بنائیں گے، آپ لوگوں کے لیے اس میدان کے لیے ایک ریفرنس پوائنٹ بن جائیں گے، ایک ایکسپرٹ بن جائیں گے، اور اس کی ضرورت ہر وقت ہوگی، ہر مقام پر، ہر شعبے میں، ہر وقت مستقل رہتی ہے۔
میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین انتخاب کی بھی توفیق دے کیریئر کے لحاظ سے، اور ساتھ ساتھ جب آپ کسی شعبے کا انتخاب کر لیں تو اس میں کامیابی کے زینے پھر آپ طے کرتے چلے جائیں، اور اپنے آپ کو اس طریقے سے آپ آگے پروان چڑھائیں کہ آپ اس کیریئر میں لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائیں، اور اپنے آپ کو یعنی کہ کیریئر کی محدود اور کیریئر کی جو ایک اپنی ایک مخصوص دنیا ہے اس سے اوپر اٹھا کر، اس سے اوپر اٹھ کر آپ اس کیریئر کی جو پوری جو فیلڈ ہے اس کو ایک اثر نو، اس کی تعریف کرنے والے، اس کو ڈیفائن کرنے والے، اور اس کی سرحدوں کو آگے بڑھانے والے آپ بن سکیں۔ بہت بہت شکریہ جی۔